دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو، کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، کمپنی نے کیا کیا، آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ، نیو یارک بھیج دیا آپ کو. نہ ٹکٹ آپ کا، نہ راستے کا خرچہ آپ کا، وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے، بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا، وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے. آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں، ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں، مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے، تو میں آیا نہیں ہوں، مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے، آپ کہیں ویسے ہی بھیجا، ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کوئی پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں، یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا ہے یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ، بولو نہیں، میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا، یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار، اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. آپ دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا، میں یہ لنچ کھانے کا عادی، بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے، اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار، یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں، یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکل آئے، بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا، ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا، دوبارہ مہنگا ہو گیا. یار یہ کون سی انسانیت ہے یار. چلو گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ ایک مہم چلاؤ. اگلا بولے گا کمبخت جب تو نہیں آیا ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے تو کمپنی سے پہلے تو یہ پوچھ کے بھیجا کیوں ہے، تاکہ اس کام کو تو فوکس کریں. بعد میں یہ سب انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تیرے سر پہ بال بھی ہم اگوا دیں گے، یہاں شیمپو ملتے ہیں، امریکہ ہی ہے، یہاں تیل بھی ہے اور یہاں بہت کچھ ہے. لیکن تو کمبخت پہلے پوچھ تو صحیح، کیونکہ جس کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اگر تو وہ کام نہیں نمٹائے گا وہ تجھے نکال دیں گے جاب سے، اور یہاں تو غیر قانونی ہو جائے گا، یہ پکڑ کے تجھے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کہہ رہے ہو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ انہی مولویوں کی انہی باتوں کی وجہ سے نا یہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. سائنسی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مولوی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والے سے پوچھو ہمیں کیوں بھیجا ہے. یار آدمی لائف کو انجوائے کرے. یہ کیا میں تحقیق کیوں کروں؟ اگر میں نے تحقیق کی پتہ چلا اس کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے تو اس کام میں پھر ٹائم لگانا پڑے گا. تو بتاؤ یہ احمقانہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ عقل مند کہے گا بھائی صاحب تو اپنے خرچے پہ آیا ہوتا نا اور یہاں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوتا، پھر تو لائف کو انجوائے کرتا. کمبخت تجھے بھیجا ہے اور تیری جیب میں پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں کمپنی نے، یہاں تجھے جو انڈے پراٹھے کا انتظام ہو رہا ہے اور تجھے گاڑیوں میں گھمائے جا رہے، سارا کمپنی خرچہ اٹھا رہی ہے. تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا. اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار. تو بعض دفعہ کمپنیاں اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ویسے ہی بھیج دیتی ہے نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو، جا کے کرتے رہنا. اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح. آپ کہہ پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا؟ لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں. ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں، بھیجا گیا ہے ہمیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا، جھوٹ بول کے گیا. یہ وہ جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی، ناممکن ہے. ایسا آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے. نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے، ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے، کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں، زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے. اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتی. پھر مرد پیدا ہو رہا ہے، عورت پیدا ہو رہی ہے، دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں، بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے. نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا، دیکھو یہاں ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے بولو نا،
ٹوٹ گیا. بھائی میرا ہاتھ لگا تھا, میں بیان کر رہا تھا, وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا. بات بالکل صحیح ہے یار, توڑا تھوڑی ہے, جب ٹوٹ گیا ہے تو ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا, ٹوٹ گیا یار. ایک گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, میں آیا اور یوں کر کے رکھا, میں نے سمت بانڈ سے جوڑ کے لگا دیا. آپ کا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا یہاں پہ ہم نے, آپ اتنا ٹائم لگا دیا یوں اٹھا کے اس کو سمت بانڈ لگا کے آپ جوڑ رہے ہوئے, کیا یار یہ تو کسی کے بھی ذمہ لگا دیتے. اب میں کہوں یار جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, مان لو گے؟ ٹوٹنے میں تو مان رہے تھے, خود بخود ٹوٹ گیا, جڑنے میں کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ٹوٹتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑتی کہ خود بخود جڑ جائیں, یہ نہیں. بتاؤ گلاس کا جڑنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا جڑنا؟ گلاس تو سمپل ایک شیشے کا گلاس ہے, اس میں نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہے, نہ دھڑکنے والا دل ہے, نہ سوچنے والا دماغ ہے, نہ پلکیں ہیں, نہ بھویں ہیں, نہ دانت ہیں, نہ آنتے ہیں, سارا سیٹ اپ. پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اور پھر پیدائش کے ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا, اور وہ دودھ بھی ایسا خاندانی کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکے. اور پھر بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ سارا پروسیس اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر بھی انسٹال خود بخود ہو گئے.